بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین، سہیل ملک آپ سے مخاطب ہے۔ دو ایشوز ہیں جن پہ چھوٹی چھوٹی بات کرنی ہے۔ ایک تو ہے پی آئی اے اور دوسرا ہے جو کل چیف جسٹس آف پاکستان نے جیل ریفارمز پہ ایک میٹنگ کال کی، جس میں کچھ قیدی بھی موجود تھے۔ تو پہلے بات کر لیتے ہیں جی پی آئی اے کی۔ علیم خان کی پریس کانفرنس بڑی جاندار تھی۔ انہوں نے کھلے ڈھلے الفاظ میں کہہ دیا کہ پی آئی اے، میری ذمہ داری پی آئی اے کو بیچنے کی ہے، اس کو ٹھیک کرنے کی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج وہ لوگ مجھے راستے دکھا رہے ہیں کہ پی آئی اے کو کیسے ٹھیک کیا جائے گا جن لوگوں نے اسے خراب کیا۔ اب اگر آپ 97 میں چلے جائیں تو فقان عباسی تھے ایویشن کے منسٹر، پی آئی اے ان کی ہدایت تھی۔ انہوں نے اپنی ایئر لائن لانچ کر لی لیکن پی آئی اے کو درست نہ کیا۔ تو وہاں سے میں سمجھتا ہوں پی آئی اے کا ایک بیڈ ٹائم شروع ہوا۔ پھر پیپلز پارٹی نے، زرداری صاحب نے وہاں پہ کافی لوگوں کو جابس دیں۔ اپنی انٹرنیشنل سٹینڈرڈز ہیں، اس کے مطابق ایک جہاز کے پاس کے لیے غالباً 100 کے قریب لوگ ہونے چاہیے۔ یہاں پہ 550-600 لوگ ہیں۔ اوبیسلی ان کو تنہائیں، ان کا میڈیکل، ان کے باقی معاملات، تو یہ ساری چیزیں جو تھیں یہ علیم خان صاحب نے تو نہیں کی، یہ تو پچھلی حکومتوں نے کی اور پی آئی اے کا آج بیڑا گرک کر دیا۔ اب وہ ہی از دی منسٹر آف پرائیویٹائزیشن کمیشن، انہوں نے کہا جس کو بیچ دیتے ہیں۔ انہوں نے اس کی انیشیل جو ٹینڈر پرائز تھی وہ دیٹ واز 85 بلین روپیز۔ اب ایک ہی کنٹیسٹنٹ آئے، ٹینڈرر آئے، اور وہ انہوں نے 10 ارب کی بولی دی۔ اٹ واز جسٹ موکری۔ وہ بھی کوئی ڈیولپر ہیں، کوئی سوسائٹی بنانے والے، کوئی ہی از لائک ملک ریاض، تو کوئی دوسرا کنٹیسٹنٹ نہیں آیا، کوئی ٹینڈر جس نے کوئی بیڈر نہیں آیا اس میں۔ یہ ایک مذاق تھا۔ پھر آپ دیکھیں اس ملک میں کیا کچھ ہوتا رہا ہے کہ پچھلے دور حکومت میں، عمران خان کے دور حکومت میں وزیر ہوابازی تھے سرور خان صاحب۔ انہوں نے اتنی بےہودہ جہلوں والی بات اسمبلی میں کر دی کہ پاکستان کے تمام پائلٹ جو ہیں وہ اہلیت پہ پورا نہیں اترتے، ان کی ڈگریاں جعلی ہیں۔ حالانکہ پائلٹ کی ڈگری ہوتی ہے کہ اس نے 250 گھنٹے فلائنگ کی ہو۔ اب یہ ایسا طوفان مچا کہ پاکستان کے پائلٹ جو دنیا جہان کی الائنس میں کام کر رہے تھے، ان ساروں کو ڈر گئے، وہاں کی حکومتیں ڈر گئی کہ یہ تو نالائق لوگ ہیں، انہیں فوراً نوکری سے نکالے۔ لیکن آج تک سرور خان کی کسی نے بات کچھ نہیں کی کہ اس نے ایک ڈائلیما فار دا نیشن، انہوں نے جو ایک ماحول بنایا، انہیں شرم بھی آنی چاہیے اور خود ہی انہیں معذرت کر لینی چاہیے تھی، لیکن معذرت سے کیا ہو سکتا تھا؟ تباہی اور بربادی تو انہوں نے کر دی۔ اب علیم خان صاحب ایک اچھے بزنس مین ہیں، ایک اچھے انسان ہیں، انہیں الیکشن بھی لڑنا آتا ہے، کاروبار بھی کر رہے ہیں، میڈیا ہاؤس بھی چلا رہے ہیں۔ اب انہیں تو کوئی نانا نصیحت کرے کہ جی کاروبار کیسے چلتے ہیں۔ پھر آوازیں آئیں کہ جی یہ بڑے ادارے جو ہیں گورنمنٹ کے کنٹرول میں نہیں ہونے چاہیے، یہ پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ ہونی چاہیے۔ بہت اچھی تجویز ہے، پوری دنیا میں پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ پہ ہی ادارے چلتے ہیں اور پی اے کو بھی اسی لائن پہ چلانا چاہیے۔ لیکن سرور خان صاحب نے جو فرمایا ہے دیٹ از کالڈ ٹنگ ان چیک، یا ہیکلنگ کہہ لیں اسے آپ، یا لیش آؤٹ کہہ لیں، یا میرا خیال ہے رائٹ ورڈ از دا ڈیفینیٹلی ہی از دا بیڈ باؤتھ۔ انہوں نے
پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز جو کبھی ایک ایگزمپلری اور ایک پریسیڈنٹ ہوتی تھی انٹرنیشنل ایئر لائنز، جس میں جارج ایف کینیڈی کی بیوی لو ٹو ٹریول بائی پی آئی اے، وہ بھی بہت تعریف کیا کرتی تھی. آج انہوں نے پی آئی اے اور روز ویلٹ ہوٹل و باقی دیگر جتنے ایسٹس ہیں ان کا وہ حال کر دیا کہ کوئی خریدار نہیں ہے، اور وہ ایک لائبلٹی حکومت کی بنی ہوئی ہے. 200-250 بلین روپیز ابھی تک واجب الادا ہیں حکومت کی طرف. تو یہ بڑا ایک ڈائلما ہے کہ ایسے لوگ نالائق چاہے لوگ ایسے مسئلوں پہ بیٹھ جاتے ہیں جنہیں بات کرنے کی بھی تمیز نہیں ہے، انہیں پتہ نہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. دوسری بات ہے جی، کل چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ فریدی صاحب نے جیل ریفارمز کی ایک کمیٹی تشکیل دی اور اس میں ڈفرینٹ فریٹرنیٹی کے لوگ بلائے. ان میں سے اس پہ انہوں نے 2 قیدی بھی جو قید کاٹ چکے تھے انہیں بھی مدعو کیا، جن میں ایک شیمہ تھے جنہوں نے 2.5-3 سال سزا کاٹی، اور ایک خدیجہ شاہ تھی جنہوں نے 7 ماہ 9 مئی کے سلسلہ میں سزا کاٹی. اب خدیجہ شاہ کی جو انوالومنٹ ہوئی ہے اس کمیٹی میں، اس پہ بڑا شور مچا ہوا ہے. ارسپیکٹو کہ خدیجہ شاہ نے 9 مئی کا بہت بڑا ظلم کیا، لیکن وہ ایک پڑھی لکھی اور بہت بڑے ایک برانڈ کو چلاتی ہیں، اعلان اینڈ زاہا جو ان کی برانڈز ہیں، امیکبل کاسٹیومز اور وہ ڈیزائن خواتین کے بناتی ہیں. انہوں نے جیل میں جو وقت گزارا، شیمہ نے جو وقت گزارا، تو جج صاحب نے ان سے پوچھا کہ جی کیا مسائل ہیں جیل کی، اس کو کیسے ریفارم کیا جائے. یہ مین آبجیکٹو تھا ان دونوں کو وہاں بلانے کا. لیکن سوشل میڈیا پہ انتہائی پی ٹی آئی اور انتہائی خدیجہ شاہ جو ایک جنرل کی گرینڈ ڈاٹر ہیں، انہوں نے ایک مذاق بنا دیا خدیجہ شاہ کا. حالانکہ یہ دونوں ایکس پریزنر جو تھے، شیمہ تو 2.5-3 سال سزا کاٹ کے ان کی تو معافی ہو گئی، وہ بے گناہ ہو گئے. خدیجہ شاہ ضمانت پہ ہیں، لیکن انہیں ایکسپیرینس ہو گیا جیل میں کیا خواتین کے مسائل ہیں، کیا قیدیوں کے مسائل ہیں. تو مردوں کے اور خواتین کے جو جیل میں مسائل ہیں ان کی روشنی ان کے تناظر میں ان دونوں لوگوں کو مدعو کیا اور ان سے ایڈوائزز لی. تو اس پہ اتنا شور مچانے والی بات نہیں تھی. آئی بلیو کہ ریفارم فرام دا ان سائڈ آؤٹ، یہ ایک پروورب ہے جی کہ ہارڈ ٹائم بلڈز کیریکٹر. تو یہ جو قیدی لوگ ہوتے ہیں یہ بھی انسان ہیں. ہو سکتا ہے یہ آپ کو کچھ ایسی ایڈوائس دے سکیں جو ایک عام قیدی کو اگر وہ چیف جسٹس بلاتے جو جیب کترا ہوتا یا کوئی چور ہوتا تو وہ کیا ایڈوائس دیتا. تو انہوں نے پڑھے لکھے لوگ اور بڑے ایلیگنٹ لوگ انہوں نے بلائے. شیمہ سی ایس پی آفیسر ہیں اور خدیجہ شاہ بہت بڑے برانڈ کو چلاتی ہیں اور امریکن نیشنل ہیں، ہائی کوالیفائڈ اور بہت بڑی فیملی سے ہیں. ان دونوں کی ایڈوائسز لی انہوں نے کہ خواتین اور مردوں کے قیدیوں کے کیا مسائل ہیں، اس پہ ریفارمز کیا جا سکے. تو ہم لوگوں نے بلا جواز ایک شور بچا دیا سوشل میڈیا پہ جو میں نہیں سمجھتا کہ مناسب تھا. فی الوقت اتنا ہی. اللہ کو سلامت رکھے. خدا حافظ.